میرا نام احمد ہے۔ میٹرک کی تعلیم مکمل کر لینے کے بعد 3 مہینوں کی چھٹیوں کے باعث میں ماموں کے کہنے پر ان کی موبائل شاپ پر بیٹھنا شروع ہو گیا۔ ابتدائی ایام مشکل سے گزرے، لیکن پھر میں ماموں کی دکان کے متعلق سب کچھ سیکھتا چلا گیا۔ میں چند ایام میں ہی ان کی دکان کا ہر کام سیکھ چکا تھا۔ پھر انہوں نے شہر سے کاریگر منگوا لیا تھا۔ 3 مہینے مکمل ہونے کے بعد میں نے قوم میں داخلہ لیا اور پہلے ٹائم کالج جانے لگا، جبکہ چھٹی کے بعد ماموں کی دکان پر ہی کھانا کھا کر ان کی دکان دیکھتا رہتا۔ شام کو ماموں مجھے بائک پر گھر لے جاتے۔ زمانہ کالج ماموں نے بائک چلانا بھی سکھا دی تھی۔ کالج میں ابتدا میں ہی میرے 3 دوست بن گئے تھے۔ دوسری جانب ماموں نے اب مجھے دکان پر بیٹھنے کی باقاعدہ تنخواہ دینا شروع کر دی تھی، جو کہ ماموں پہلے میری امی کو دیتے تھے۔ پھر ان کے انتقال کے بعد انہوں نے مجھے اپنے ہی گھر رکھ لیا تھا۔ میں چونکہ اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے مامی نے بھی وہ خوشی مجھے اپنا لیا تھا۔ لیکن پہلے ان کا رویہ میرے لیے خشک ہی تھا، لیکن رفتہ رفتہ مجھے بھی ان کی عادت ہو چلی تھی۔ میری اور ممانی کے درمیان اب پہلے والی کیمسٹری سخت رویہ تبدیل ہو چکا تھا۔ ممانی اب مجھے اپنے کام کہہ دیتی، انہیں میں کر دیتا۔ ممانی اور میرے درمیان اب سوکھا رویہ تقریباً ختم ہو چکا تھا، لیکن مجھ پر اب بھی ممانی کا دبدبہ موجود تھا۔ یہ دن میرے لیے مائنڈ چینج ثابت ہوا تھا۔ ایک دن میرے دوست نے اپنے موبائل پر ایک فلم دکھا کر گرم کر دیا تھا، جبکہ دوسری طرف ماموں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ دکان کو اندر سے بند کر کے سو گئے تھے، کیونکہ گھر جانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ کیونکہ گھر کی بجلی خراب تھی، اس لیے وہ دکان پر ہی سو گئے تھے۔ گھر جا کر بھی انہیں ممانی نے سکون سے سونے نہیں دینا تھا، کیونکہ ان دونوں کی پسند کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ابتدا میں ماموں نے ممانی کو پسند نہ کیا، پھر جب وقت گزر گیا، ماموں جس لڑکی کو پسند کرتے تھے اس کی شادی کسی اور سے ہو گئی، تو انہوں نے جب ممانی کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کی تو ممانی نے منہ پھیر لیا۔ اگر ممانی کے گھر والے ان کو سپورٹ کرتے تو وہ شادی کے پہلے مہینے ہی واپس چلی جاتی، لیکن قسمت نے کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ میں جب گھر پہنچا تو گیٹ بند تھا۔ کافی دیر آوازیں دینے، گیٹ لاک کرنے کے باوجود ممانی نے گیٹ جب نہ کھولا تو میں نے دیوار پھلانگنے کا فیصلہ کیا۔ دیوار پھلانگنے کے بعد میں نے اپنے کمرے کا رخ کیا، کپڑے تبدیل کیے، باہر آیا تو مجھے ممانی اب تک نظر نہ آئی۔ میں نے کمروں کا جائزہ لیتے ہوئے جیسے ہی اوپر والے پورشن کا رخ کیا تو مجھے عجیب سی آوازیں سنائی دی۔ یہ آواز میں کافی مرتبہ فلم میں سن چکا تھا، اب تو کچھ دیر پہلے دوست کے موبائل پر باقاعدہ دیکھ کر آ رہا تھا۔ اب تو یہ آواز سن کر میں مغالطہ نہیں کھا سکتا تھا۔ میں نے کچھ دیر نیچے رکا رہا، پھر زور سے آواز دی۔ ممانی کی گھبراہٹ کے ساتھ ساتھ مجھے کسی کی آواز سنائی دی۔ میں وہاں سے فوراً ہٹ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ممانی نیچے آئی اور مجھ سے بولے، تم اندر کیسے آئی؟ میرے ماموں کا گھر ہے، میں کیسے آیا یہ فضول سوال ہے، یہ بتاؤ کہ تم کس کے ساتھ منہ کالا کر رہی تھی؟ ممانی کا چہرہ شرمندگی سے دوچار ہو چکا تھا۔ کچھ دیر خاموش رہی، میرے دوبارہ پوچھنے پر رو پڑی، روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں بھی ان کے پیچھے ان کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ الماری سے اپنے کپڑے نکال رہی تھی۔ میں ان کے پاس جا کر بولا، اب یہ کیا ناٹک ہے؟ وہ اب بھی مسلسل روئے جا رہی تھی۔ وہ اپنے ماضی کی حقیقت بیان کر رہی تھی، جو کہ میں نے کچھ دیر پہلے بتا چکا ہوں۔ میں نے ممانی کا ہاتھ پکڑ کر ان کے ہاتھ سے ان کے کپڑے چھینے اور دوبارہ الماری میں رکھ کر بولا، آپ کو ذرا بھی ماموں کی عزت کا خیال نہیں آیا؟ میرے سوال پر پوچھنے پر ممانی کے رونے میں اضافہ ہو گیا۔ ممانی روتے ہوئے اپنے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ وہ مجھ سے بولی، تم مجھے بتاؤ، آخر میرے پاس راستہ ہی کیا تھا؟ میں کھڑا بس انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ بولی، شادی کو 10 سال جو ہو چکے ہیں، تمہارے ماموں نے مجھ میں کبھی دلچسپی ہی نہیں لی۔ ہر بار ہی میں مجرم ٹھہری کہ مجھ سے تمہارے ماموں قابو نہیں ہوتے۔ آخر کو میں بھی انسان ہی ہوں نا۔ میں پھٹ گئی تھی۔ آپ پھر سے کوشش کرتی تو ممانی نے مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ تم ابھی چھوٹے ہو، تمہیں نہیں معلوم، یہ سب کہنے کو باتیں ہوتی ہیں، کرنے کو یہ سب مرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ میں سمجھا نہیں، اس لیے تو کہا کہ تم ابھی نادان ہو، تمہیں کچھ بھی نہیں سمجھ آئے گی۔ آپ مجھے سمجھاؤ، ورنہ میں آج کا واقعہ ماموں کو لازمی بتاؤں گا۔ ممانی میری دھمکی سن کر بولی، تم بھی چلو ٹھیک ہے، تم بھی مجھے بلیک میل کر لو۔ میں خاموش ہی رہا۔ وہ میری خاموشی پر دوبارہ بولی، شادی کے بعد میں نے خود کو ہر طرح سے تمہارے ماموں کو پیش کیا،
لیکن ان کو مجھ سے زیادہ کسی اور میں دلچسپی تھی۔ پھر بانجھ ہونے کے طعنے ملنے لگے، تب میں ان سے بے ظن ہو گئی۔ تب ان کی توجہ میری طرف مبذول ہوئی، لیکن وقت گزر چکا تھا، میری زندگی میں کوئی اور آ گیا تھا۔ میں بے حد خوش تھی کہ مجھے چاہنے والا کوئی اور اس دنیا میں موجود ہے۔ میری توجہ اس کی جانب جب ہوئی تو اس نے بھی مجھے اپنی طلب پوری کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہا۔ میرا دل کھنچ گیا، میں مر جانا چاہتی تھی۔ تب تمہارے ماموں نے مجھے وہ کھیلنے سے بچایا، لیکن ہم دونوں نے بہت دیر کر دی تھی۔ ممانی اچانک رک گئی۔ میں ان کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ میری آنکھوں میں نہ جانے کیا ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر وہ نظریں چراتے ہوئے بولی، تمہارے ماموں اصل کام تک پہنچنے سے پہلے ہی بس کر جاتے ہیں۔ ممانی کے انکشاف کو سن کر حیرت زدہ ہو چکا تھا۔ تم سمجھ رہی ہو نا، میں ممانی کے انکشاف سے نکل نہ پایا تھا کہ ممانی کے سوال نے مجھے چونکا دیا تھا۔ ممانی میرے چونکنے پر مجھے بغور دیکھا، پھر وہ بولی، میں ابھی کچھ دیر پہلے اوپر کے جس کے ساتھ تھی وہ تمہارے ماموں کے دوست تھے، لیکن وہ بھی تمہارے آ جانے سے ڈر کر بھاگ گئے۔ میں نے حیرت سے ممانی کو دیکھا تو وہ بیڈ سے اٹھ کر میرے مقابل کھڑی ہو کر بولی، تمہارے ماموں میری ہر ضرورت کو پوری کر دیتے ہیں، جو رہ جاتی ہے وہ تم پوری کر دیتے ہو، لیکن جس طرح زندگی کی دوسری ضروریات ہوتی ہیں، اسی طرح میری بھی جسمانی ضروریات ہیں، جن کو صرف تمہارے ماموں اگر پورا کرے تو جائز طریقہ ہے۔ لیکن اب چونکہ ہم پھر دونوں کے دل میں اولاد کی خواہش جاگنے لگی۔ ممانی مزید میرے قریب ہوتے ہوئے بولی، ہم نے ڈاکٹروں کو چیک کروایا، ان کے نزدیک تمہارے ماموں میں خرابی ہے۔ تب سے میں کسی ایسے رازدار کی تلاش میں تھی جو یہ راز رکھے۔ اب اس راز پر پردہ تمہارے سامنے ہٹ چکا ہے، کیا تم میری خواہش پوری کرو گے؟ وہ اپنی بات کرتے کرتے اچانک مجھ سے لپٹ گئی۔ میرے جسم میں ممانی کا جسم مکمل طور پر مسخ ہونے لگا۔ ممانی کے جسم کی گرمائش میرے جسم میں منتقل ہو رہی تھی۔ ممانی اب میری خاموشی کی وجہ سے شیرنی بن کر میرے جسم سے کھیل رہی تھی۔ میں ممانی کے جسم کی گرمی کو اپنے جسم میں منتقل ہوتا ہوا محسوس کر کے پھر خود ہی میں گم ہوتے ہوئے بولا، اگر میں بھی آپ کی خواہش کو پورا نہ کر سکا تو ممانی نے میری بات کو سن کر کہا، میں اس خواہش کو ماضی سمجھ کر بھول جاؤں گی، لیکن تمہاری شکل میں مجھے میری جسمانی ضروریات کو پوری کرنے والا ایک رازدار گھر میں مل جائے گا۔ ایسا رازدار مجھے ہر صورت چاہیے، لیکن ممانی میں آپ دونوں کا سکا بھی نہیں ہوں۔ ممانی تھوڑا غصے سے، آج کے بعد یہ بات تمہارے منہ سے نہ سنو، سمجھے؟ میں نے اس معاملے کے متعلق ماموں سے کافی مرتبہ ڈانٹ کھائی تھی اور ممانی سے آج پہلی مرتبہ۔ اس سے پہلے کافی مرتبہ ممانی مجھے اس بات پر طعنے سنا چکی تھی، لیکن آج معاملہ کچھ اور تھا، اس لیے ممانی کے منہ سے شیریں نکل رہی تھی۔ ممانی زیادہ سے زیادہ مجھ سے 10 یا 12 سال بڑی تھی، جبکہ ماموں مجھ سے 15 سال بڑے تھے۔ ممانی ماموں کی نسبت گوری تھی، جبکہ ماموں کی شکل تھوڑی سی سیاہ تھی، کیونکہ وہ جوانی کا کچھ عرصہ کسی فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ ممانی کو جب سے میں نے دیکھا وہ خود پر انتہائی کم توجہ دیتی تھی۔ شاید یہی وجہ تھی کہ ماموں کی توجہ ممانی پر نہیں تھی۔ کچھ ہی لمحات میں ہم دونوں کپڑوں سے آزاد ہو چکے تھے۔ کچھ دیر کے بعد وہ میرے جسم سے الگ ہوئی اور واش روم میں گھس گئی۔ میں نے بھی اپنے کپڑے سمیٹے اور اپنے کمرے میں پہنچ کر نہایا اور کپڑے پہن کر لیٹ گیا۔ کچھ دیر میں میری آنکھ لگ گئی۔ اس رنگین واقعہ کے بعد گویا میری گھریلو زندگی بدل چکی تھی۔ ممانی کا سوکھا ہوا رکھا رویہ ماموں کے سامنے آہستہ آہستہ تبدیل ہو رہا تھا، لیکن حقیقت میں ان کی غیر موجودگی میں ممانی ماموں کی بجائے میری بیوی کی طرح میرا خیال رکھ رہی تھی۔ ان کو دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ طاری ہو گئی۔ وہ بھی مجھے مسکراتا ہوا دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اٹھ گئے، اب یہ گرم دودھ پی لینا۔ میں اٹھ بیٹھا۔ نیم گرم دودھ پینے کے بعد میں جب کمرے سے باہر آیا تو ممانی چائے بنا چکی تھی، لیکن انہوں نے مجھے چائے کی بجائے فروٹس کھانے کو دیے۔ رات کو ماموں گھر آئے تو ممانی نے ان کو کھانے کا پوچھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ ممانی نے ان کو ہلکی غذا کے ساتھ میڈیسن دی۔ میں بھی ممانی کا انتظار کرتے کرتے جب سونے لگا تو ممانی میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ پھر اندھیری رات تھی اور ہم دونوں تھے۔ ہم دونوں فارغ ہو کر ایک دوسرے کی باہوں میں لپٹے ہوئے سو گئے۔ صبح ممانی مجھ سے پہلے جاگ گئی۔ کالج پہنچا تو وہی کالج کی روٹین تھی۔ شام کو دکان بند کر کے گھر پہنچے تو ماموں سیدھا اپنے کمرے میں ہی چلے گئے۔ ان کی طبیعت واقعی ہی ناساز تھی، لیکن وہ ممانی کو اب ان کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ ممانی نے کھانا دیا، سو جانے کے بعد میرے کمرے میں آ گئی۔